بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، پروگرام تاریخ فدق کا دوسرا ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم ہر بار آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس ویڈیو سے نہ تو کسی مذہب کی توہین کرنا ہے اور نہ ہی کسی فرقے کی مقدس شخصیات کی اہانت کرنا۔ ہم تاریخ فدق کو اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ اشرف آصف جلالی جیسے لوگوں کے فتنے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اصل حقیقت فدق کیا ہے۔ آج دوسرا ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اور گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا کہ یہ فدق جو یہودیوں کی ملکیت تھا، یہ پیغمبر اسلام کی ملکیت میں کیسے آیا۔ تو آج ہم اس کا جواب مختصراً آپ کی خدمت میں یوں پیش کریں گے کہ اگر آپ تاریخ کی تمام کتب کو پڑھیں، پیغمبر اسلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت سے لے کر فتح خیبر تک کی مکمل حالات کو پڑھیں، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا جن کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کریں گے۔ دیکھیے، پیغمبر اسلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ میں ریاست اسلامی کو قائم کیا، تو اس وقت مدینہ کا 3/3 حصہ یہودیوں کے پاس تھا اور 1/3 حصہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے ان یہودیوں کے ساتھ، جو کہ اکثریت میں تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم تمہاری مقدسات کی توہین نہیں کریں گے، تمہاری مخالفت نہیں کریں گے، بدلے میں تم ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے۔ یہودیوں نے پیغمبر اسلام کی اس عہد کو قبول کیا، اور جب یہ عہد قبول کر لیا تو چند سال اس پر عمل بھی کرتے رہے، لیکن جب روز بروز اسلام کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھا، بڑھتا ہوا دیکھا، مضبوط ہوتا ہوا دیکھا، تو یہودی اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ اسی لیے انہوں نے اسلام کا وہ دشمن جو کئی مرتبہ مسلمانوں سے زخم کھا چکا تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر پیغمبر اسلام کے خلاف ایک سازش کی، اور اس سازش کا نتیجہ تو تھا وہ غزوہ خندق تھی۔ پیغمبر اسلام کو جب پتہ چلا کہ یہودی مشرکین مکہ کے ساتھ مل چکے ہیں اور جب مشرکین مکہ اچانک مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے خندق کھودی، اور پھر اس کے بعد مولا علی کی ایک عظیم الشان جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں خندق جو تھی وہ غزوہ خندق فتح ہو گئی۔ اور پیغمبر اسلام نے اس کے بعد جب مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کی طرف رخ کیا، تو وہ مدینہ سے اٹھ کر اپنے قبائل کی طرف، اپنے قبیلوں کی طرف بھاگنے لگے۔ اور پیغمبر اسلام کے 2 دشمن ہو چکے تھے، ایک یہودی تھے اور ایک جو تھے وہ مشرکین مکہ تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے پہلے مشرکین مکہ کا فتنہ ختم کیا صلح حدیبیہ کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد ان یہودیوں کی طرف رخ کیا، اور پہلی جنگ جو پیغمبر اسلام نے ان یہودیوں سے لڑی اس کا نام غزوہ خیبر تھا۔ اور یہ ایسی عظیم الشان جنگ تھی کہ جب خیبر فتح ہوئی تو ہر یہودی کے دل میں پیغمبر اسلام کا روح بیٹھ گیا، ہر کوئی اب پیغمبر اسلام سے ڈرنے لگا۔ اور اس کی دلیل جو ہے، ان الفاظ کو تاریخ طبری والے نے یوں پیش کیا ہے باب غزوہ خیبر میں، کہ علامہ طبری اہل سنت کے جید اور بزرگ عالم فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے خیبر کو فتح کر لیا تو اس کے فوراً بعد اپنے ایک صحابی جس کا نام محیصہ ابن مسعود انصاری تھا، اسے قبیلہ بنی نذیر کی طرف بھیجا، جو کہ فدق میں آباد تھا۔ تو ان سے کہا کہ یا تو اسلام کو قبول کرو یا جنگ کرو۔ تو قبیلہ بنی نذیر کا سردار جو کہ یوشع بن نون تھا، اس نے کہا کہ نہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو یہ فدق دیتے ہیں اور آپ اسے قبول فرمائیں، نہ ہم سے جنگ کریں اور نہ ہی ہمیں مسلمان کریں۔ پیغمبر اسلام نے اس فدق کو لیا، اس طرح سے پیغمبر اسلام کی ملکیت میں فدق آیا۔ اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس فدق کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ جیسے ہی یہ فدق پیغمبر اسلام کی ملکیت میں آتا ہے تو سورہ حشر کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ إِلَى آخر۔ یہ والی آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت نے واضح طور پہ بتا دیا مسلمانوں کو کہ وہ مال جو اللہ اپنے رسول کو فے کر دے، یہ فے ان اموال میں سے ہے
جن کے لیے مسلمان نہ گھوڑے دوڑاتے ہیں اور نہ محنت کرتے ہیں، بلکہ اللہ اپنے رسول کو دشمنوں پر مسلط کر دیتا ہے، پیغمبر کا رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ یہ جو فدق ہے یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کی ملکیت ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ، کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ طبری کو پڑھیں تو تاریخ طبری والے مصنف بھی یہی لکھتے ہیں کہ فدق جو تھا یہ پیغمبر اسلام کی ذاتی ملکیت تھا، خالصتاً پیغمبر اسلام کی ملکیت تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سنن ابن داؤد، صحاح ستہ جو اہل سنت کی معتبر 6 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کا نام سنن ابن داؤد ہے، باب الخراج والامارہ والفیع میں جلد نمبر 2 ہے، جس میں خلیفہ ثانی جناب عمر سے یہ روایت منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بنی نذیر سے ملنے والا مال ان اموال میں سے تھا جن کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ محنت کی تھی۔ کانت لرسول اللہ خالصاً، یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کی ملکیت تھا، اور جب انسان کی ملکیت میں کچھ ہو تو انسان کا جو دل چاہے وہ کرے، جس کو دل چاہے تحفۃ دے، جس پر دل چاہے وہ اسے خرچ کرے۔ تو جب یہ پیغمبر اسلام کی ملکیت میں آیا تو پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ اس روایت میں ہے ينفقوا علی اہل بیتہ، پیغمبر اسلام نے اس مال کو اپنی اہل بیت پر خرچ کیا۔ اب یہ روایات جو ہیں یہ صاف الفاظ میں بتا رہی ہیں کہ فدق جو تھا یہ خالصتاً پیغمبر اسلام کی ذاتی ملکیت تھا، اس میں کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام کی ملکیت سے جناب سیدہ کی ملکیت میں کیسے آیا؟ تو کل ہم انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیغمبر اسلام نے جب جناب سیدہ کو یہ فدق عطا فرما رہے تھے، دے رہے تھے، تو اس وقت جو تحریر ختمیہ مرتبت نے لکھی تھی اس تحریر کی عبارت مضمون کیا تھا، انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔